ہمارا دوسرا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں پالیسیز میں تسلسل نہیں ہے. ہر حکومت اپنی پوائنٹ اسکورنگ کرتی ہے، پولیٹیکل گین حاصل کرتی ہے اور پولیٹیکل اسکورنگ کرتی ہے. اس کا یہ مطلوب نہیں ہے کہ ہم ایک قوم بنانے جا رہے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ملک کو ترقی کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں. ان کا یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں اپنے جو ووٹرز ہیں، اپنے سپورٹرز ہیں، ان کو جا کر کے کیا کہہ سکوں کہ میں نے کیا کیا اور میں نے اس کے اندر کتنے تیر مارے. اس کی مثال آپ یوں سمجھیں کہ ایک حکومت آتی ہے اور وہ اعلان کر رہی ہے کہ ہمیں دنیا کے اسٹینڈرڈ کو میٹ کرنے کے لیے انگلش کو ایز اے میڈیم آف انسٹرکشن استعمال کرنا ہے، اور کراس دا بورڈ تمام کلاسز کے اندر ایک دم انگلش میڈیم کو نافذ کر دیا جاتا ہے. اب میں یہ سوال کرتا ہوں، بہت اہمیت صحیح، بہت امپورٹنٹ صحیح، لیکن وہ بچہ جس نے 7ویں کلاس تک 8ویں کلاس تک اردو میڈیم میں پڑھا ہے، اس کو آپ اگلی کلاس میں یہ کہتے ہیں کہ اب بیٹا آپ نے تمام بکس انگلش میڈیم میں پڑھنی ہے، تو کیسے پڑھے گا؟ کیا اس کے ساتھ ظلم نہیں ہے؟ کیا اس کے کیریئر کے ساتھ کھلواڑ کرنے کی بات نہیں ہے؟ اور پھر اس ٹیچر کی کہ جس ٹیچر نے انگلش میڈیم میں نہیں پڑھا، جس ٹیچر نے ساری زندگی اردو میڈیم پڑھا اور اردو میڈیم پڑھایا، اس کو کہا جاتا ہے کہ کل سے بھائی آپ یہ انگلش میڈیم کی کتاب پڑھائیں گے، تو کیسے پڑھائے گا؟ تو یہ ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہے. اب اسی طریقے سے ایک حکومت آتی ہے جسٹ پولیٹیکل گین کے لیے، جسٹ پوائنٹ سکورنگ کے لیے، وہ تعلیم جیسے احساس معاملے کو، تعلیم جیسے بہت اہم معاملے کو جو قوموں کی ڈیولپمنٹ کے اندر بہت رول پلے کرتا ہے، جو قومیں بناتا ہے، اس کو وفاق سے نکال کے صوبوں کو دے دیا. کیوں دے دیا؟ اس لیے کہ صوبے میں جائیں گے اور ہم یہ کہیں گے کہ ہم نے یہ کر لیا، ہم نے ایک بہت بڑا پوائنٹ سکور کر لیا، اور اس کے نتیجے میں آپ دیکھتے ہیں کہ کیا پورے نتیجے میں ڈس انٹیگریشن ہے. اسی طریقے سے آپ حالیہ جو سنگل کریکولم کی بات ہو رہی ہے، آپ اس کو بھی دیکھ لیں، یہ بھی ایک پوائنٹ سکورنگ ہے، پوائنٹ گین ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ چلیں یہ بہت اچھا ہے کہ کوئی بات تو آ رہی ہے کہ سنگل کریکولم ہونا چاہیے، اور ایٹ لیسٹ اس بلنڈر کو کچھ ریکور کیا جائے گا جو ہم نے 18 امینڈمنٹ کے ساتھ تعلیم صوبوں کو منتقل کر دی. تو چلیں ایک قوم بنانے کے لیے دوبارہ ہم ایک طرف جا رہے ہیں، لیکن یہ تعلیم سنگل کریکولم اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپ کے اشرافیہ کے ادارے، آپ کے متوسط طبقے کے ادارے، آپ کے سرکار کے ادارے تمام ایک لائن پہ نہیں آ جاتے. آپ کا اشرافیہ سب سے زیادہ بڑا مسئلہ ہے ہمارے سسٹم کے اندر. ڈس انٹیگریشن کا، پولرائزیشن کا سب سے بڑا ذریعہ ہمارے ہاں یہ اشرافیہ کے ادارے ہیں، جس کے اوپر پچھلے دنوں رائے منظور ناصر صاحب نے بہت تفصیل سے بات کی ہے. ان کا کریکولم کیا ہے، ان کے اندر ٹیچنگ پیڈاگوجیز کیا ہیں، ان کے کیا پڑھایا جاتا ہے، کیا سکھایا جاتا ہے، کیا سمجھایا جاتا ہے. یہ ایک پورا مسئلہ ہے جس کو ایڈریس ہونے کی ضرورت ہے، لیکن کیونکہ وہ اسٹرانگ ایلیمنٹس ہیں اور بڑا ہولڈ رکھتے ہیں، ان کی ہاتھ بڑے لمبے ہیں، وہاں کوئی ہاتھ ڈال نہیں سکتا. تو چلیں یہ بھی بہت اچھا ہے کہ آپ نے ایٹ لیسٹ گورنمنٹ کے جو 6 یونٹس ہیں ان کو ایک پیج پہ لانے کی کوشش کی ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ یہ 3 سالوں کے اندر کیوں کر رہے ہیں کہ پہلے سال ہم 1 to 5 کریں گے، دوسرے سال 6 7 8 کریں گے، اور تیسرے سال 9 to 12 کریں گے. کیوں بھائی؟ ایک بچہ جو آپ کا اسلام آباد میں پڑھ رہا ہے اور ایک بچہ جو آپ کا بلوچستان میں پڑھ رہا ہے یا انٹیریئر سندھ میں پڑھ رہا ہے، وہ کیسے ایک کریکولم کے اوپر جا سکتا ہے جس کی بنیاد ہی ایک جیسی نہیں ہے؟ ایک بچہ بہت آگے ایڈوانس لیول پہ ہے اور ایک بچہ بہت لو لیول پہ ہے. وہ دونوں ایک کتاب کیسے؟ 5ویں کا بچہ، بالکل ہم مثال لیتے ہیں کہ اس سال 5ویں تک سلیبس ایک ہو جاتا ہے، گورنمنٹ کے تمام انسٹیٹیوشن کے اندر ایک سلیبس ہو جاتا ہے. تو 5ویں کلاس کا بچہ جو ایک اسلام آباد کے کیپٹل ایریا میں کسی اچھے ادارے کے اندر پڑھ رہا ہے، وہ اور سندھ یا بلوچستان کے کسی ریموٹ ایریا کے اندر پڑھنے والا بچہ جس کی بنیادوں میں بہت زیادہ فرق ہے، وہ کیسے ایک کریکولم کے اوپر آ سکتے ہیں؟ اسی طریقے سے آپ اگلے سال 6 سے 8ویں کر دیں گے اور اسے اگلے سال 9 سے 12 کر دیں گے، تو کیوں؟ ہاں بہت اچھا پوائنٹ ہے، بہت اچھی بات ہے، آپ اس کو ضرور کریں، لیکن اس کی پروگریشن ہونی چاہیے. پروگریشن کیا ہے کہ آپ اس سال طے کر لیں کراس دا بورڈ، گورنمنٹ پرائیویٹ سب KG کلاس یا قاعدہ کلاس یا کچی پہلی جو بھی آپ نام دیتے ہیں، مونٹیسوری، پلے گروپ، جو بھی ریسیپشن، جو نام بھی ہے آپ کا، اس کلاس کے اندر یہ کریکولم جائے گا، یہ کتاب جائے گی، اور اس کے لیے یہ ٹیچر کی ریکوائرمنٹ ہے. گورنمنٹ بھی پورا کرے گی اور پرائیویٹ کو بھی باؤنڈ کیا جائے گا کہ یہ ٹیچر کی ریکوائرمنٹ پوری ہے، اس نے کورس کیا ہو، وہ بچے کی نصیحت کو جانتے ہو یا جانتا ہو، یا بچے کی ٹیچنگ پریکٹسز کو وہ جانتا ہو، تب وہ پڑھا سکے گا. اور یہ پھر طے کرتے ہیں کہ یہ جب KG کلاس یا نرسری پریپ کلاس آگے 1 میں جائے گی، 2 میں جائے گی، تو یہ پروگریشن کے ساتھ اگلے 13 سالوں میں یہ کریکولم چینج ہوگا. تو تب پتہ چلے کہ واقعہ آپ اس قوم کے ساتھ مخلص ہیں. آپ اس لیے نہیں کر رہے کہ اس سال، دوسرے سال، تیسرے سال، آپ آخری سال آپ کا الیکشن کا سال ہے اور اس سال آپ یہ چاہتے ہیں کہ 12 تک کر کے آپ پوائنٹ گین کر لیں کہ یہ کام ہم نے کیا. تو یہ اصل چیز ہے کہ ہمارے یہاں پوائنٹ
گین کیا جاتا ہے، پوائنٹ اسکورنگ کی جاتی ہے. قوم کے لیے نہیں سوچا جاتا، مستقبل کے لیے نہیں سوچا جاتا. ہمارے سیشن یہ آگے کنٹینیو کریں گے. اگلی ویڈیوز کے اندر ہم مزید کچھ پرابلمس کے اوپر بات کریں گے، اور اس کے بعد ہم آئیں گے کہ ان کا سلوشن کیا ہے، ان کو ہم کیسے سارٹ آؤٹ کر سکتے ہیں، ان کا کیسے سلوشن دے سکتے ہیں. ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.